حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کی بات قرآن مقدس کی کچھ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جنتی عرض کریں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، کس بنیاد پر تم جہنم میں جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ تو وہ اپنے زبان سے بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ جہنم میں جانے کی بنیاد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، افضل العبادت جس سے کہا گیا ہے، نماز سارے عبادتوں سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ عبادت نماز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ، جب کوئی مالک نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، نوافل کی کثرت کرنا بھی عبادت ہے، تسبیح و تحلیل کرنا بھی عبادت ہے، غریبوں کی امداد کرنا بھی عبادت ہے، مریضوں کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد میں آ کر کے اپنے دائیں قدم کو پہلے ڈالے، یہ بھی عبادت ہے۔ نکلتے وقت اپنے پیر کو بعد میں، بائیں پیر کو پہلے نکالے، دائیں کو بعد میں نکالے، یہ بھی عبادت ہے۔ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، لیکن ساری عبادتوں سے افضل عبادت اگر کوئی عبادت ہے اللہ کے نزدیک تو وہ عبادت نماز ہے۔ وہ عبادت نماز ہے جس سے آج ہم نے بھلا دیا ہے، جس سے آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس سے آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ آج مؤذن مسجد میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ صدائے الہی کی آواز آپ تک پہنچاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے بے نمازیو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور نماز ادا کر لو، جس کو تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، آ کر کے نماز پڑھو، نماز کے صدقے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ذرا بتاؤ کہ اس آواز کو سن کر کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں؟ اس آواز کو سن کر کتنے لوگ مسجد میں حاضر آتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے صحابیوں، ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر آئی اور آ کر کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، ہم ایک گناہ گار ہیں، ہم ایک سیاہ کار ہیں، ہم ایک بدکار ہیں، ہم ایک زناکار ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، میں اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، اللہ کے بارگاہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اللہ ہمارے توبہ کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے عورت یہ تو بتا تم سے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تم سے کون سے گناہ ہو گئے ہیں؟ عورت عرض کرتی ہے اللہ کے نبی ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ہم سے زنا ہو گیا ہے، ہم سے زنا ہو گیا، اور زنا ہونے کے بعد میں حمل میں تھی، جس سے میں نے قتل کر دی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت یہاں سے جلدی ہٹ جا، یہاں سے جلدی دور نکل جا، اتنا جلدی نکل جا کہ اس سے پہلے اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہو جائے، اللہ کے عذاب آسمان سے برسنے لگے، آگ کی برسات ہونے لگے۔ اے عورت یہاں سے نکل جا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ عورت حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ یہ بات سن کر کے عورت نادم ہوئی، اور نادم ہو کر کے راستے سے نکل رہی تھی کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے کس عورت کو اپنے دربار سے نکال دیا ہے؟ آپ نے کون سی عورت کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا؟ وہ عورت جو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی ہے، وہ عورت جو اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے انہوں نے توبہ کیا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس عورت کو تو نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ کہ اے موسیٰ، اس عورت کو تو نے نکالا، کیا تو نے کبھی یہ سوچا کہ اس سے بھی بدتر انسان تمہارے موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، اس انسان سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ عورت سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ عورت زنا کی، اور زنا کرنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو گلا دبا کر کے مار دی ہے، قتل کر دی ہے، اس سے بدتر کون انسان ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ عورت سے بدتر انسان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس پر، اور وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ عورت سے بھی بدتر گناہگار وہ شخص ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتا۔ ذرا غور کرے اور سوچے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ عورت میرے دربار سے جلدی نکل جا، دور ہو جا، اگر تو یہاں رہے گی تو آسمان سے آگ کی برسات ہونے لگے گی۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل کے تعلق سے ارشاد فرمایا، نماز کے فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے عرض کیا کہ اے صحابیوں، خیال کرو کہ کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو، نہر کے مطلب ایک پانی کا نہر جاری ہو، اور اس نہر میں اگر کوئی شخص ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، ایک دن میں اگر وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو اے صحابیوں یہ تو بتاؤ کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اگر وہ شخص اس نہر سے دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو اس کے جسم میں میل کے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دیا اور عرض کیا اے صحابیوں، جان لو اسی طرح جس طرح سے کسی گھر کے سامنے نہریں بہہ رہی ہے، 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک نمازی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جس طرح سے غسل کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس طرح نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ و استغفار کرو، اور نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز افضل عبادت، ساری عبادتوں سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے نماز۔